میرے آگے میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم. اچھا دوسرے صاحب، ویسے میرے ایک ذہن میں ایک بات وقفے کے دوران ہی میری بات سنیں. ہم اصل میں یہ جو ویسٹرن میڈیا ہے یہ ہمارے صدر صاحب کی نفسیات کو نہیں سمجھتا. ہمارے صدر صاحب کے بارے میں اس ملک میں مشہور ہو چکا ہے، بلکہ ایک ضرب المثل ہے کہ وہ اپنے یاروں کے یار ہیں. دیکھیں رحمان ملک کو ایک دم سزا ہوئی تو ادھر سے آ گیا، وہ بالکل ایک منٹ کا وسا نہیں کھاتے. شاید وہ پچھلے دنوں آپ کو پتہ ہے احمد ریاض شیخ وہ سپریم کورٹ کی وجہ سے ڈیالہ جیل میں بند تھے. اب دل آ گیا ہوگا بھائی اپنا یار ہے اور ساری زندگی جب میں جیل میں تھا پیشی پہ آتا تھا آگے پیچھے، تو چلیں جا کے مل لیں. وہ وہاں پر گئے ہوں گے، وہاں ان کو مل گئے تو انہوں نے کسی نے دیکھ لیا ہوگا یا کسی لاگ بوگ میں یا کسی نے اطلاع دی ہوگی جیل میں گئے. تو کیونکہ اڈیالہ میں بھی پکڑے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا جی شاید طالبان لیڈروں سے خطاب کرنے گئے، اور ان کو یہ نہیں پتا کہ ہمارے صدر صاحب کا نہ اسلام سے اور نہ طالبان سے اس طرح کا کوئی تعلق ہے. میرے بھائی کو ہمارے صدر کو دعائے قنوت نہیں آتی، اس نے جا کے طالبان کو کیا کرنا ہے. لیکن ہاں یہ ہے کہ اپنے اس وجہ سے نا دوست نوازی کی وجہ سے پاس یہ کہ یہ اس طرح کا پھکڑ پن بخدا تم ان چیزوں کو کیا عراق میں ایٹم اچھا پھکڑ پن نہیں ہے، یعنی یہ اگر کوئی دوست اس ملک انہوں نے اپنے دوستوں کو نوازنے کے لیے کیا نہیں کیا. اگر وہ چلے گئے تو مشتاق منہاج صاحب آپ اس وقت بالکل پھکڑ پن کر رہے ہیں. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں یہ خبر جس طرح اس کو اوور پلے کیا جا رہا ہے، جس طرح پورا میڈیا اس سے کھیل رہا ہے، مشتاق صاحب اس کے پیچھے بہت گہری گیم ہے. دیکھو صدام حسین کے پاس سے کوئی ایٹامک ویپن نکلے ہیں؟ نہیں جی نہیں نکلے نا. ایک پوری جنگ مسلط کر دی گئی تھی ایک فرضی کہانی بنا کر. بھائی فرضی کہانی یہاں پر تو وہ آئے تھے نا اس وقت تک. نصر صاحب آپ صدام حسین کا یہاں پر نہیں لگا سکتے. صدام حسین جب اقتدار میں قابض تھا وہ اپنی بالکل مکمل طور پر خود مختار تھا. یہاں پر چپے چپے میں امریکنز ہیں، برطانوی ہیں، یا ان کے تھنک ٹینکس ہیں، یا ان کے ایمبیسی سے لے کے بلیک واٹر اور پورا ملک ان کی جو ہماجگاہ بنا ہوا ہے. تو آپ کہتے ہیں یہاں وہ عملاً تو یہاں پر ہم تو صرف کرائے کے ایک سمجھ وقت چلا رہے ہیں. یہاں پر یہ تو امریکن کی کالونی ہے کچھ ہے نا، اس کو نہ ملائیں عراق سے. نہیں خیر ایسی بات تھی، بندہ اپنا داؤ تو لگاتا رہتا نا کچھ نہ کچھ. دیکھو این آر او کی پوری اسکیم بنائی گئی تھی، مارک لائل گرانٹ نے بنائی تھی، جو میں مشاہد صاحب سے ڈسکس کر رہا تھا. ٹھیک ہے، سوچا یہ جا رہا تھا، کہا یہ جا رہا تھا کہ جو پریزیڈنٹ مشرف ہیں یہ ایک تو ڈبل گیمنگ کر رہے ہیں، ورنہ وہ یہ مت سوچو کہ جنرل مشرف کو آپ نے بھیجا ہے. نہیں ایسی بات نہیں، پوری ایک تحریک چلی تھی. چھوڑو یار، وکلا کی اور میں سیاسی باتوں کا کردار نہیں ہے. وکلا کی ایک عظیم کہا یہ جا رہا تھا مشکل ہو گیا تھا کہ یہ جو وار آن ٹیرر ہے، ایک تو اس کو پراپرلی اون نہیں کیا مشرف صاحب نے، دوسرا یہ کہ وہ اس کو لوگوں میں سیل نہیں کر پائے. لہذا یوں کرے کہ پی ایم ایل کیو اور پاکستان پیپلز پارٹی کا آپس میں وہ کروا دیں اتحاد، ان کو لے جائیں. اگر بی وہ وزیر اعظم پاکستان بن جائیں گی تو وہ اپنے لبرل پروگریسو بائیں بازو پیپلز پارٹی یہ وہ کر کے تو وار آن ٹیرر کو اون کر لیں گی. اچھا تو ان کو نہیں پتا یہ تھا مارک لائل گرانٹ کا فارمولا. اب یہ کہا جا رہا ہے راستے کون سا لے کے گیا تھا، سنو تو صحیح نا. اب یہ کہا جا رہا ہے اس کے ذریعے کہ سر مزہ نہیں آیا، آصف علی زرداری ڈیلیور نہیں کر پایا، بلکہ یہ تو چھپ چھپ کے جا کے جیلوں میں ملتے ہیں. سر خدا کا نام آصف علی زرداری کو اس چکر میں ہیرو نہ بنائیں عالم اسلام کا کہ امریکن کے خلاف. نہیں آپ کچھ اور سجیسٹ کر رہے ہیں. اچھا چلے سعودی عرب آصف علی زرداری فارغ ہوگا تو اس ملک کو ڈیلیور نہ کر کے غریب لوگوں کی بدوائیں لے کر فارغ ہوگا، تیسرے بجٹ کے اوپر لوگوں کی ہائیں لے کر فارغ ہوگا. یہ نہیں ہے کہ امریکنز آپ یہ کہیں کہ نہیں جی وہ امریکن کو اب نہیں ہے تو امریکن ہٹانا چاہتے تھے، بڑی ان کی ڈیلیورنس لیول جو ہے نا وہ نہیں رہا تھا. آصف علی زرداری سیاسی طور پر خودکشی کرے گا، اس کو ضرورت نہیں ہے کسی کو پھانسی لگانے کی یا اسے اقتدار سے نکالنے کی، وہ خود ہی اپنی غلطیاں کرے گا. احمد ریاض شیخ کالم لکھنا شروع ہو گیا ہے، کسی دن آپ کا میرا نام بھی لکھے گا اور پھر وہاں پر ڈیلیور کرے گا. آپ یہ نا آپ کہاں آپ کی دوست سعودی نہیں، میں تو جانتا بھی نہیں بخدا، میں تو آج تک میں ان سے ملا ہی نہیں کہ کون سا. تو بس چھوڑے نا، تو شاید تم میرا تعارف کرواؤ گے. سعودی عرب سے کالر ہیں، وہ ایک کال لے لیتے ہیں، بات کر. جی السلام علیکم. جی نصرت جوید صاحب، میں سرفراز بول رہا ہوں جدہ سے. جی بھیا، آپ کی گفتگو سن رہے ہیں کہ جو زرداری صاحب جو ہیں وہ طالبان سے مل گئے ہیں. نہیں الزام لگا ہے بھائی، الزام. جی الزام لگا ہے، مجھے ذرا بات کر لینے دیں. جی بات یہ کرنا ہے کہ چاہے آپ الٹا کھڑا ہو جائیں یہ امریکہ کے لیے یا انگلینڈ کے لیے، آپ جو کچھ مرضی کر لیں ان کے لیے، ہمیں اسی طرح کے بلیم آتے رہیں گے.
اور ہمارا میڈیا اور ہمارے یہ جو کردہ درتا ہے اس کو بڑا ایزی لیتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے ان کے بہت سارے مفادات ہیں، وہ ہمیں یوز بھی کر رہے ہیں اور ہمیں ہر وقت بلیم بھی کرتے ہیں۔ بالکل جی صحیح ہے، بالکل آپ کا بہت شکریہ، ہم بھی یعنی مشتاق صاحب بھی اسی طرح کا خیال کر رہے ہیں۔ اچھا کیا ہو گیا بھائی؟ یا تو کال لیا نہ کریں، کال لیا کریں تو پوری بات سنا کریں۔ آپ وہ سجیشن بھی آ رہے تھے اور آپ نے ایک دم درمیان میں میں سوچا جیسا خطاب آپ نے فرمایا ہے، آپ کو اپنی آواز سے بڑا پیار ہے نصرت صاحب، میں چاہتا ہوں کہ کم از کم اگر کسی کو اول تو کال لیں، اگر ریلیونٹ کال نکل آتی ہے، کوئی موضوع پہ بولنا چاہتا ہے، اللہ کے فضل سے آپ کو بات کر دی نا۔ نہیں ابھی انہوں نے کہا، ابھی وہ آ رہے تھے کہ کنکریٹ کو تجویز دینا چاہ رہے تھے۔ اس ملک میں کامنٹس ہر کوئی تجویزیں حل اس کی طرف لوگوں کو لائیں، نہیں آتے نا لوگ، نہیں آتے۔ اب تم نے بھی کیا حل دیا ہے؟ اب تم نے کیا پھکڑ پن بشروع ہے؟ کوئی پتہ نہیں، تو میں حل دے رہا ہوں نا۔ اب کیا پہلے ہی حل دے جاؤ تو پھر کیا 30 منٹ کون برداشت کرے ہمیں؟ حل تو ابھی آیا نا، حل کا ٹائم میں آپ کو حل دیتا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ جب تم ڈی ایم میں وہ پڑھ رہے ہوگے نا اپنا ای میل، اس وقت تو آپ بات نہیں کرنے دیتے، اس وقت تک بھی تیرے پاس کوئی حل نہیں۔ میں حل ہے نا، آپ بڑک لگاؤ، بڑک نہیں، آپ بڑک لگاؤ، اگر بڑک لگاؤ، ہم حل دیں گے تو آپ کہیں گے نہیں یار یہ تو قابل قبول۔ حل یہ ہے کہ اتحاد ہو، پہلے آپ اپنے ملک کے وفادار بنو۔ یہ پیسے پہلے رانا ثناء اللہ اور گورنر پنجاب دی صلح کرا، اتحاد ہو۔ وہ صلح ہونے نہیں دیں، دیکھیں نا میری وہ صلح ضرورت نہیں ہے اس کی، کیونکہ ظاہر ہے اگست میں علیحدہ ہونا ہے۔ میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں اس کی تیاری ہے، اگر یہاں سے ہو گئی۔ ہمیں اس وقت چاہیے اتحاد، تمام پولیٹیکل پارٹیز، گورنمنٹ، اپوزیشن، ساری چیزوں میں۔ ابھی تو بجٹ میں ایم کیو ایم اور مولانا فضل الرحمان اکڑ گئے۔ اچھا دوسری طرف آپ کو پتا ہے ایم ایم اے نے بھی کہہ دیا ہے مولانا فضل الرحمان کو کہ آپ اپنی صورتحال کلیئر کریں۔ اب یہی جماعت اسلامی تھی، اب کہتے ہیں نہیں آج بڑے فٹ ہو گئے اور بڑی ان کی اچھی پالیسی ہے۔ یہ پتہ نہیں کسی کے کہنے پہ اکٹھے ہوتے ہیں، کسی کے کہنے پہ جدا ہوتے ہیں۔ مجھے تو آہستہ آہستہ جو ہے نا آپ کی کچھ باتیں سچی لگنا شروع ہو گئی ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے، سارے مجاہد اسلام نہیں ہیں۔ بالکل پیٹرول کی گاڑیاں اور ڈیزل کی گاڑیاں اکٹھی ہونے لگی ہیں، اور اس گاڑیوں کے اکٹھے ہونے سے پتہ نہیں ملک کے اگر مفاد میں آیا تو پھر ساروں کو اکٹھا ہونا چاہیے، خالی پیٹرول اور ڈیزل کو اکٹھا نہ کریں۔ اس ملک میں آپ کو پیپلز پارٹی ہو، مسلم لیگ نون ہو، اپوزیشن کی پارٹی اکٹھے ہو کے کہیں کہ ہاں ایران کے ساتھ یہ ہونے والا ہے، افغانستان آلریڈی جل رہا ہے، انڈیا کے ساتھ ہمارے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں، رہ دے کے ایک چائنا تھا وہ بھی وہاں ہنزا والی جھیل کے ساتھ وجہ سے ہمارا اس سے رابطہ کٹ گیا تھوڑا سا۔ تو ہمیں یہاں بیٹھ کے اپنی اسٹریٹجی، وہ کاریڈور جو ہے نا اسٹریٹجک کاریڈور والی نہیں، اپنے ملک کی وہ بنا رہے۔ ہمیں اپنی اس ملک کی سروائیول کی، اس کی اکانومی کی، اس کے لوگوں کو بہتری پہ دیکھو۔ پروڈیوسر ہمارے تمہیں نہیں کہتا، وہ مجھے کہتا ہے اسکرین پہ، میں کام ہوتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ یہ کریں گے تو آپ بچیں گے ورنہ نہیں بچیں گے۔ اب آپ ای میل پڑھیں گے، مرضی کریں گے، آپ کو یہ ہمیشہ ایک مشکوک حیثیت سے آپ کے صدر کو بھی دیکھیں گے، آپ کے وزیر اعظم کو دیکھیں گے، آپ کے ملک میں بھی دیکھیں گے۔ اب آپ ای میل پڑھیں گے جائیں گے، لیکن جانے سے پہلے ہمارا ای میل ایڈریس dma@duniatv.tv۔ نصرت جاوید اور مشتاق مناز کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔